قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہ کی تھی، ایسی برائی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر عرق میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوا کرتی تھی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مابعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے جن میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ یہاں کی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا۔ وہاں اناج، میوے، پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان علاقوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے اناج، پھلوں، میووں پر انہی کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس بزرگ کی بات سب لوگوں نے بڑے غور سے سنی۔ ابلیس نے لوگوں سے کہا کہ میں اس بات کا حل آپ کو کل بتاؤں گا۔ اگلے روز وہ ایک نوجوان لڑکے کی شکل میں وہاں پہ آیا اور ان کو اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ اس کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ بھری محفل میں اس فحاشی کے کام کو کر کے لوگ خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور فحاشی کے اس عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بیوقوف لوگ ہو۔ حضرت لوط لوگوں کو دن رات توحید کی دعوت دیا کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ فخریہ انداز میں یہ برائیاں کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین اور فحاشی کے عمل کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی۔ جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوعمر نوجوانوں کو دیکھا تو سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر انہیں ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔
اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا، وہ منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی، لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان تینوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ کافی زیادہ لوگ آپ کے گھر کے سامنے اکٹھا ہو گئے اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کا گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا ان لوگوں کو مارا، جس سے ان کی آنکھوں کی بصارت ضائع ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقتی حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر واپس وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے بستی کو اکھاڑ دیا اور اسے اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چلے گئے، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ عذاب کچھ ہی وقت میں بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔